بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ باب من یاخذ الشیء فی مزاح، مزاح میں کسی کی کوئی چیز لے لینا، مذاق میں کوئی چیز اٹھا لینا، دوسرے کی چھپا لینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کی چیز چھپا لی، بعد میں اس کو پریشان کرنے کے بعد دے دی، یہ جائز نہیں ہے۔ عن عبد اللہ بن الصائب بن یزید عن ابیہ عن جدہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يأخذن احدكم متاع اخیہ لاعبا جادا، وقال سلیمان لعبا ولا جدا، ومن اخذ عصا اخیہ فلیردها ما لم يقل ابن بشار ابن یزید وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن صائب بن یزید اپنے دادا سے، یعنی یزید ہیں ان کے دادا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کوئی شخص نہ لے متاع اخیہ، اپنے بھائی کی کوئی چیز، کوئی سامان۔ متاع سامان کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز پر لفظ بولا جا سکتا ہے۔ لاعباً، لاعباً مذاق، جاداً حقیقت، یعنی نہ تو مذاق میں لے، ولا جاداً اور نہ ہی حقیقت میں۔ حقیقت میں لے گا تو یہ تو ایک قسم کی چوری ہے، مذاق میں بھی نہ لے۔ اور سلیمان نے یہ لفظ روایت کیا لعباً ولا جداً، کھیل تماشا کرنا اور نہ ہی بطور حقیقت کے کسی کی کوئی چیز لے لینا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من اخذ عصا اخیہ فلیردها، جو اپنے بھائی کی چھڑی، لاٹھی بھی لے لے، فلیردها، وہ بھی لوٹا دے، وہ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کسی کی کوئی چیز ایسے اٹھائی ہے، معمولی سی چیز بھی، تو وہ بھی اس کو واپس کرے۔ یہ نہیں کہ چلو معمولی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ ہے، ایسے جائز نہیں ہے۔ جی۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھے متعدد صحابہ کرام نے یہ بتایا انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، فنام رجل منہم، ان میں سے ایک ساتھی سو گیا، نیند آ گئی، فانطلق بعضهم الى حبل معه، تو کسی دوسرے نے جا کر کے اس کی ایک رسی جو ہے وہ لے لی، فاخذه، جا کر اس کی ایک رسی اٹھا لی جس سے وہ اپنا کجاوا یا سامان وغیرہ باندھتا۔ ففزع، وہ گھبرا کر اٹھا، وہ چونک گیا، اٹھا جیسے بندہ ڈر کے اٹھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يربع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، خوف زدہ کرے، ہراساں کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کی وہ چیز اٹھا رہے تھے بطور مزاح کے، بھی کسی کی کوئی چیز اٹھانا کہ چلو چھپا لیں گے، بعد میں ڈھونڈے گا، پھر اس کو کہیں گے چائے پلاؤ، پھر آپ کی چیز دے دیں گے، یہ اس طرح کچھ تھوڑا سا پریشان کر کے بعد میں دے دیں، یہ بھی جائز نہیں۔ دوسرا، ان کی اس عمل کی وجہ سے
وہ گھبرا گیا اور وہ چونک کر اٹھا جیسے چور آ گیا ہے. تو یہ بھی ایک نامناسب بات ہے کہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس سے دوسرا ڈر جائے. باب ما جاء فی التشدق فی الکلام. تشدق فی الکلام گفتگو کرتے وقت، بات چیت کے دوران چبا چبا کر بات کرنا. تشدق کا معنی چبا چبا کر بات کرنا. بعض لوگ بتکلف کچھ جملے بنا بنا کر اور بڑے تکلف کے ساتھ اپنے کلام کو بہت ہی مسجع مقفع بنانے کے لیے بڑے تکلف سے جملے لاتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. گفتگو وہ اسی طرح کرے جو بلا تکلف اللہ رب العزت نے اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. تکلف کے ساتھ اور چبا چبا کر بات کرنا اس سے منع فرمایا. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت غضبناک ہوتے ہیں اس شخص پر البلیغ من الرجال، جو بلیغ آدمی یعنی بلاغت کی باتیں، بڑی فصاحت اور بلاغت کی باتیں کرتا ہے اور تکلف کے ساتھ. الذی یتخلل بلسانہ، جو اپنی زبان خوب گھماتا ہے جیسے کہ گائے اپنی زبان کو گھماتی ہے. گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے، وہ خوب اپنی زبان کے ذریعے سے لپیٹ لپیٹ کر کھاتی ہے. تو یہ آدمی بھی اپنی زبان کو بڑے تکلف کے ساتھ چلاتا ہے اور بڑے جملے بنانے کی کوشش کرتا ہے، چبا چبا کر کلام کرتا ہے. تو اس پر اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ملمہ سازی ہے. جو چیز ہے نہیں تکلف کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. اتنا علم ہے نہیں لیکن بڑے تکلف کے ساتھ ایسے الفاظ لانا تو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کے پاس بڑا علم ہے. یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے نا کہ برتن میں تو کچھ ہے نہیں اور دکھانا یہ ہے کہ میں بہت زیادہ علم والا ہوں اور میں بہت زیادہ بلیغ اور بڑا خطیب ہوں. اس طرح مناسب نہیں ہوتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم صرف الکلام لیسبی به قلوب الرجال او قال قلوب الناس، کہ جو آدمی صرف الکلام، بات چیت کو خوب بنانا، گفتگو کو بنا سنوار کرنا، جو اس کو سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو قید کرے. لیسبی به قلوب الناس، تاکہ لوگوں کے دلوں کو وہ اپنی گرفت میں لے لے اور لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑا خطیب ہے، بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں. جو اس طرح کرتا ہے لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی قبول نہیں کریں گے نہ نفل عبادت اور نہ فرض عبادت. صرفا ولا عدلا نفل عبادت کو کہتے ہیں اور عدلا فرض عبادت کو کہتے ہیں. اور بعض نے دوسرے معنی بھی کیے ہیں، کئی معانی اس کے. صرفن کا معنی توبہ اور عدلن کا معنی بدلہ. قیامت کے دن وہ بڑی معافی مانگے گا، وہ بھی قبول نہیں، اور قیامت کے دن کوئی فدیہ دے، بدلہ دے کر جان چھڑائے. اب برم تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں کہ بدلہ دے، بالفرض ہو بھی جائے کسی کے پاس اور وہ بدلہ دے کر جان چھڑائے تو چھوٹے گی نہیں. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر
انه قال قدم رجلان من المشرق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو شخص مشرقی جانب سے آئے، فخطبا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا، یعنی انہوں نے گفتگو کی، اپنی اپنی تقریریں کی. فعجب الناس، یعنی لبیانہما، تو لوگوں کو ان کے بیان اور ان کا طرز گفتگو بڑا عجیب لگا، بڑا عجیب و غریب بنا سنوار کے بات کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو ہوتے ہیں. وَإِنَّ یوں فرمایا ان بعض البیان لسحر، بعض بیان جادو ہوتے ہیں. مطلب ایک تو یہ کہ اس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، اور ایک یہ بات بھی بتائی کہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بیان کے ذریعے سے دوسروں پر جادو کر لیتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں، اور پھر جو بات بھی دماغ میں اتارنا چاہیں اتار دیتے ہیں. تو اس طرح بتکلف اس طرح کی گفتگو کرنا وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کو اتنا علم اور اتنا ملکہ دیا ہے کہ وہ بے تکلف گفتگو کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے. اور اگر اس میں کوئی جھوٹ ملمہ سازی کرے گا تو گناہ گار ہوگا. سچ سچ بولتا جائے اور لوگ اس کے بیان میں مسحور ہوتے جائیں تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. یہ جو جملہ ہے ان من البیان لسحرا، کہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں، یہ جملہ تعریف میں بھی بولا جاتا ہے اور مذمت میں بھی بولا جاتا ہے. کسی کی مذمت پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ جادو حرام ہے، جادو ناجائز ہے. تو کسی کے متعلق کہنا کہ فلاں کا بیان جادو ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ اس کی مذمت ہم کر رہے ہیں کہ بیان اس کا درست نہیں ہے. جس طرح جادو میں جھوٹ اور اس طرح ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح یہ مذمت ہے. اور یہ تعریف میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کے بیان میں بڑا اثر ہے تو بطور تعریف کے بھی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت جادو ہے اس کا بیان. تو تعریف کے مقام پر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کہا تھا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. ویسے تو کئی لوگ اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو گالیاں ہی دیتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر ہے جادوگر ہے. لیکن یہاں مقام مدح ہے کہ وہ کہتے تھے یا ایھا الساحر، اے جادو کرنے والے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. جب وہ درخواست کر رہے ہیں کہ دعا کر، تو اس وقت گالی دے کر تو درخواست نہ کریں گے، اس وقت تو تعریف کر کے درخواست کریں گے. تو یہ مقام تعریف ہے کہ آپ کی بات تو جادو جیسی اثر انگیز ہوتی ہے، لہذا آپ دعا کریں اپنے رب سے تو ہماری مشکل آسان ہو جائے. تو یہ جملہ بطور مدح کے بھی کہا جا سکتا ہے اور بطور مذمت کے بھی. اور یہاں پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مقام مدح نہیں ہے، آپ نے تعریف نہیں کی ان کی، بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور فرمایا کہ کئی بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی ان کا بیان بھی اسی طرح جیسے جادوگروں کا جھوٹ اور فریب ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح فریب کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے ان کی مذمت فرمائی. اور یہی ترجمۃ الباب سے مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی گفتگو پسند نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں جو گفتگو میں تکلف ہو، فریب ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، اور کسی بھی اعتبار سے صرف الفاظ کے جال میں لوگوں کو پھنسانے کا ارادہ ہو. جی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صاف سنائی دے رہی ہے ہماری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. جی جزاکم اللہ.
حدثنا سلیمان بن عبد الحمید البہرانی انه قرأ في اصل اسماعیل بن عیاش وحدثه محمد بن اسماعیل قال حدثني ابي قال حدثني زمزم عن شريح بن عبيد قال حدثنا ابو زبية ان عمرو بن العاص قال يوما وقام رجل فاكثر القول عمرو. یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک دن کچھ گفتگو فرمائی. قال یومن، گفتگو کی، باتیں کی. تو ایک اور آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اکثر القول عمرو، عمر نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں. لو قصد فی قوله لکان خیرا له، اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا، زیادہ لمبی اور زیادہ سے زیادہ باتیں نہ کرتا، میانہ روی اختیار کرتا، لکان خیرا له، تو یہ بہتر تھا. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد رأیت او قال امرت، کہ حضور نے فرمایا مجھے امر ہوا ہے، حکم آیا ہے، ان اتجوز فی القول فإن الجواز هو خیر، کہ میں گفتگو میں اختصار اختیار کروں. زیادہ لمبی گفتگو کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ بور ہو جائیں اور لوگوں کو پریشانی ہو جائے، بوجھ ہو جائے، یہ مناسب نہیں، بلکہ گفتگو مختصر ہو. اور فرمایا ان الجواز هو خیر، مختصر گفتگو وہی بہتر ہوتی ہے. تو اس میں بھی گفتگو کرنے کے آداب آ گئے کہ گفتگو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ جملے ہم وزن بنانے کی اور مسجع مقفع عبارت بنانے کی کوشش نہ کرے، اور تکلف کے ساتھ بلیغ گفتگو کی کوشش نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ گفتگو اتنی لمبی نہ کرے کہ لوگوں پر بوجھ بن جائے، بلکہ مختصر گفتگو تاکہ لوگوں کو کچھ نصیحت آ جائے اور کچھ ان کو بات سمجھ آ جائے. جتنا گفتگو زیادہ لمبی ہوگی اتنا ہی وہ لوگوں پر بوجھ ہوگی، اور جب لوگوں پر ایک بات بوجھ ہو جائے تو وہ بطور نصیحت کے اس کو قبول کہاں کریں گے. باب ما جاء فی الشعر، شعر اشعار اس کی جمع ہے. یہ غزلیں، یہ نظمیں، یہ اشعار اور یہ گانے وغیرہ، یہ اس کے متعلق یہ باب ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح جو کلام نثر میں جائز ہے وہ شعر میں بھی جائز ہے، اور جو کلام نثر میں جائز نہیں وہ شعر میں بھی جائز نہیں. یہ تو ہو گیا کلام کا اصول کہ جو بغیر شعر کے ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کو نثر کہتے ہیں. وہ نثر میں جس طرح کی گفتگو کرنی جائز ہے اشعار میں بھی وہ گفتگو کرنی جائز ہے. اور نثر میں جو گفتگو جائز نہیں ہے، میں بے حیائی کی باتیں کرنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کا تمسخر اڑانا اور مبالغے کی باتیں کرنا، کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا، کسی کی مذمت میں مبالغہ کرنا، نثر میں بھی جائز نہیں ہے تو شعر میں بھی جائز نہیں ہے. یہ تو ہو گیا گفتگو کا اصول، جائز ناجائز کا مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شعر و شاعری جو ہے یہ اس میں اتنا زیادہ مشغول ہو جانا، اس میں اتنا زیادہ مشغول ہو جانا کہ وہ اسی کو اس نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور یہی کام ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے باقی سارے کام چھوٹ چھاٹ گئے. آخر اور بھی تو انسان کی ذمہ داریاں ہیں نا، نماز پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، اور ذکر اذکار کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور بھی تو ذمہ داریاں ہیں. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ اسی کام میں لگا ہوا کہ ہر وقت نظمیں، غزلیں اور اشعار، جس کی وجہ سے باقی دینی ذمہ داریوں میں وہ کمزوری آ جائے. تو اس قدر شعر و شاعری میں مصروف ہونا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے.
بس بقدر ضرورت کچھ شعر و شاعری کر لی تو اس کی گنجائش ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شعر و شاعری جو ہے اس میں سچ سچ بولیں، جھوٹ نہ ہو. اللہ کی تعریف، اللہ کی مدح میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، قرآن کی تعریف، آخرت کا فکر دلانا، نصیحت کی باتیں، مدح صحابہ، مدح اہل بیت، دین اسلام کی عظمت، جہاد کی عظمت، مجاہد، یہ سب جائز ہے. بس جھوٹ نہ ہو اس میں، مبالغہ اور ملمہ سازی کے ذریعے سے جھوٹ نہ بولے. تو یہ ہے شعر و شاعری کا اصول. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، کہ شعراء لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ غاوون، جو بہتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کا اپنا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں ہوتا اور وہ بہتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو عشق و محبت کے مارے ہوئے اور کوئی کسی اور دکھوں کے مارے ہوئے جن کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، وہی شعر و شاعری جو ہے نا ان شاعروں کے پیچھے لگتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو یہ اس طرح کے لوگ ان کے تابع دار ہوتے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون. اور پھر فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ دیکھتے نہیں کہ تمام وادیوں میں حیران پھر رہے ہوتے ہیں. یہ شعراء لوگ جو ہیں، شعراء لوگ جو ہیں وادیوں میں بہ کے پھرتے ہیں، ان کی اپنی عقل بھی ٹھکانے نہیں ہوتی. اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ اپنے اشعار میں وہ باتیں کہتے ہیں ما لا يفعلون، جو کرتے نہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں ہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ تو یہ بھی شعراء کا ایک جھوٹ ہوتا ہے. جیسے وہ شاعروں میں کہ آ میری آنکھوں میں بیٹھ، اب آنکھوں میں بیٹھنے کی جگہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کہتے ہیں آ کے میری پلکوں پہ بیٹھ، میری آنکھوں میں بیٹھ. یہ جھوٹ نہیں ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ یہ بٹھا سکتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں میں تجھے آنسوؤں سے نہلاؤں، اتنے آنسو ہیں تیرے پاس کہ تو کسی کو نہلا دے. یعنی اس طرح کی باتیں، مبالغہ آمیزی کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، کہ جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں اور بدلہ لیتے ہیں، مظلوم ہیں اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر کے جو دوسرے شعراء ہیں وہ اللہ کے مبغوض ہیں. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آج کل کی شاعری جو ہے اس سے اللہ محفوظ رکھے. آج کل کی شاعری ایک تو ہے نا شاعروں کی اور بے دین لوگوں کی شاعری، اس سے تو اللہ ٹھیک ہے محفوظ ہی رکھے. آج کل جو ہمارے نعت خوانوں کی کارگزاریاں ہیں نا، اس سے بھی اللہ محفوظ رکھے. انہوں نے بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ یار یہ تو اللہ کی نا قیامت کی نشانی ہے کہ نعت خوان لوگ بھی ممبروں پر بیٹھ گئے. یعنی وہ کام جس کو اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے پسند نہیں کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے اپنے محبوب کو شعر کہنا نہیں سکھایا. اور سکھایا کیوں نہیں؟ وما ينبغي له، اس لیے کہ وہ آپ کی شان کے لائق نہیں. یعنی یہ ایسا ایک شعبہ ہے کہ جہاں حد جواز کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بھی شان پیغمبری کے خلاف ہے. حد جواز میں بھی جہاں جہاں شعر و شاعری جائز ہے نا، وہ بھی
شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اور ممبر جو ہے یہ پیغمبر کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر کون بیٹھ گئے؟ شعراء لوگ بیٹھ۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ شاعر یا نعت خوان ممبروں پر بیٹھ گئے۔ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلے ہمارے اکابر بزرگوں کے ساتھ بھی نعت خوان ہوتے تھے، جلسوں میں کانفرنسوں میں نعتیں پڑھنے والے، لیکن کبھی کسی شاعر کو نہیں ہم نے دیکھا تھا۔ بوڑھے بوڑھے نعت خوان ہوتے تھے، وہ ممبر سے ہٹ کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، وہ کبھی ممبر پر نہیں بیٹھے تھے۔ اب یہ ممبروں پر آ گئے۔ پھر ان شاعروں نے اپنی نعتوں میں اور اپنے اشعار میں ایسے الفاظ لائے ہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں گے تو اس کا معنی صحیح ہوگا، ورنہ بغیر تعویل کیے اس کا معنی غلط ہوتا۔ حضور کی شان میں، صحابہ کی شان میں ایسے الفاظ لاتے ہیں، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت خوان، داڑھی منڈے نعت خوان، داڑیاں منڈی ہوئی ہیں اور حضور کے نعت خوان بنے ہوئے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور بیریش امرد لڑکے، یہ جو بیریش لڑکے ہیں ان کا کلام تو ویسے ہی صوفیاء کے نزدیک بھی سننا حرام ہے، یہ فتنے کا اندیشے کی وجہ سے اس طرح کے نعت خوان ہیں، اور ان کے کلام میں ایسی باتیں ہیں کہ وہ بس تعویل کریں گے نا تو پھر کوئی معنی صحیح نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تعویل کیے بغیر وہ شرک اور کفر کی حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے ان کا کلام، اور لوگوں کے عقائد برباد کر دیے، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ برباد کر دیے، عقیدے خراب کر دیے لوگوں ان نعت خوانوں نے ایسے الفاظ۔ تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ اور پھر ان نعت خوانوں نے ایک یہ ظلم بھی کیا کہ شور اور شرابہ جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے جلسوں اور کانفرنسوں کا حصہ بنا دیا۔ اب ایک نعت خوان نعت پڑھنے آئے گا کسی کانفرنس میں تو وہ کہتے زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ، اس طرح کرتے رہتے۔ ایک ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، دایاں ہاتھ لہرا کر کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، اور کئی کہتے جی کھڑے ہو کر کہو سبحان اللہ، پورے سینے کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ۔ میں ایک نعت خوان کی نعت سن رہا تھا، وہ کہتا مسکرا کر کہو سبحان اللہ۔ اس طرح کی باتیں، فضول اور شور۔ ہمارے ایک حضرت فرماتے تھے کہ سنت میں نور ہوگا اور بدعت میں شور ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ سنت اور بدعت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ سنت میں آپ کو سکون، خاموشی ہوگی اور اس میں ایک قسم کا نور محسوس ہوگا، کہ سنت میں نور ہوگا اور بدعت میں شور ہوگا۔ مسجدوں میں اتنا شور، چلو کوئی اکا دکا نعرہ لگا لیا اللہ اکبر کا، بس ٹھیک ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں تو اللہ اکبر کے نعرے کے علاوہ دوسرے نعرے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ شور اور بہت زیادہ وقت کا برباد کرنا، یہ اس طرح کی قباحتیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں ان لوگوں کے احوال میں۔ بس جس طرح کے نعت خوانوں کو نعتیں پڑھنا جائز ہے، اس طرح کی نعتوں کو سننا بھی ایک حد تک جائز ہے، لیکن کوئی بھی چیز حد اعتدال سے باہر ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِئَ شَعْرًا، تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، پیٹ میں پیپ بھر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے پیٹ میں شیر بھرے ہوا ہے، سب کے شیر حفظ یاد ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھری ہوئی ہو، یہ بھی گندگی ہے وہ بھی گندگی ہے۔ اس کی توجیہ بیان فرمائی
حضرت ابو عبید نے اس کی توجیہ بیان کی، قال وجہہ، انہوں نے فرمایا اس کی توجیہ یہ ہے کہ اگر اس کا دل اتنا بھرا ہوا شعروں سے، حتیٰ یشغلہ عن القرآن، حتیٰ کہ قرآن سے بھی وہ فارغ ہو گیا، بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے بھی فارغ ہو گیا، تو یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی کی صورتحال ہو گئی ہے تو اس سے بہتر تھا کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھری ہوئی ہے۔ لیکن فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبُ، اگر قرآن اور علم غالب ہے تو بھی شعر و شاعری بھی کر لیتے ہیں۔ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِندَنَا مُمْتَلِئًا مِنَ الشِّعْرِ، تو اس کا پیٹ جو ہے وہ شعروں سے بھرا ہوا نہیں ہے اور وہ اس وعید میں نہیں آتا۔ ہمارے تمام مقابر ماشاءاللہ ان کے اشعار ہیں، ان کی نظمیں ہیں، نعتیں ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد سید حسین شاہ صاحب، وہ تو صاحب دیوان ہے، ان کا تو دیوان چھپا ہوا ہے، بڑے اچھے اچھے کلام ہیں حضرت کے، لیکن وہ کلام بھی تو دیکھیں نا، اس میں ایسا نور ہے کہ عقیدے کی بات، صحیح العقیدہ جو بات ہے اس کا پورا پورا بیان، تو یہ لوگ اس میں نہیں آتے جو حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، جی خواجہ مجذوب بھی، ہاں ماشاءاللہ وہ بھی خوب لکھتا ہے جی، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بیر صرف گندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یعنی اس طرح کے کلام جس میں فکر آخرت ہے، جس میں حب اصحاب ہے، حب اہل بیت ہے، شان صحابہ ہے، شان اسلام ہے، نعت رسول ہے، اور حمد باری تعالی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ بھی اس حد میں کہ باقی کاموں سے فارغ نہ ہو جائے۔ قال كأن المعنى ان يبلغ من بیانه ان يمدح الانسان فيصدق فيه، فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیان میں خوب مبالغہ کرے شعروں میں اور کسی کی تعریف کرے، فيصدق فيه حتى يصرف القلوب الى قوله، اور پھر اس فيصدق فيه حتى يصرف القلوب الى قوله، بات خوب گفتگو زیادہ کرے حتیٰ کہ لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، اور پھر کسی کی مذمت میں شروع ہو جائے اور اس میں بھی چلتا رہے حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی بات کی طرف موڑ لے، تو فَكَأَنَّهُ سَحَرَ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ، اس نے گویا کے سامعین پر جادو کیا ہے۔ تو شعر و شاعری بھی ایسی ہی چیز ہے کہ الفاظ کے وزن اور ردم کے ذریعے سے تو قافیہ ردیف کا اثرات ہوتے ہیں، تو لوگ تھرتھرانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا ہے۔ جی عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں، کئی شعر جو ہے وہ حکمت بھرے ہوتے ہیں، ان میں بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے نقل فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ خواجہ مجذوب کے اس شعر پر حضرت تھانوی نے ان کو بڑا انعام دیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑا انعام دیا اور بار بار سنتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے یہ شعر کہا۔ یہ شعر بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کی تعریف فرمائی، لبید ایک شاعر تھا جس کو افصح العرب کہتے ہیں، افصح العرب، عرب کا بڑا شاعر۔ اس نے زمانہ کفر میں ایک شعر کہا تھا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور مدینے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے۔
اور صحابی بننے کے بعد ایک بھی شعر نہیں کہا۔ کبھی کسی نے اگر درخواست بھی کی تو کہتے تھے بس میرے لیے اب قرآن کافی ہے، اب مجھے اس چیز کی کوئی شوق نہیں رہا، اب میرے لیے قرآن کافی ہے۔ لبید نے اپنے زمانہ کفر میں ایک شعر کہا تھا، اور اس شعر کے متعلق بڑا لمبا ایک واقعہ بھی ہے۔ وہ شعر یہ تھا، حضور نے خود اس کی تعریف فرمائی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ یہ شعر اس کا نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلام یہ ہے، اصدق الکلام، حضور نے فرمایا سب سے سچی بات اس نے کہی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا سب کچھ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ حالانکہ یہ مشرک ہے، زمانہ شرک کا شعر ہے، اللہ کے سوا سب خدا باطل ہیں، جھوٹ ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور ساری کی ساری نعمتیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب زوال پذیر ہے، ختم ہونے والی۔ بتائیے کتنی اس نے عظیم بات کہی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ حضور نے شعر کی بڑی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اصدق الکلام، اس نے بہت اچھی بات کہی۔ جی، تو بہت سے اشعار جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حکمت بھرے ہوتے ہیں، ان میں حکمت ہوتی ہے، اور ان میں بڑی دانائی کی، حکمت بمانا دانائی کی بات، ان میں بڑی دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يتكلم بكلام، ایک اعرابی حضور کی خدمت میں آیا اور باتیں کرنے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان من البیان شعرا، کئی بیان جادو ہوتے ہیں، وان من الشعر حکما، اور کئی شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ آگے جی، حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، فرماتے میں نے حضور سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان من البیان سحرا، کئی بیان جادو ہوتے ہیں، وان من العلم جہلا، یہ بہت پیارا جملہ ہے جی، وان من العلم جہلا، کئی علم جہالت ہوتے ہیں، کئی علم ایسے ہوتے ہیں جو جہالت ہوتے ہیں، لوگ اس کو علم کہتے ہیں، ہوتے وہ جہالت ہے۔ آج کل جتنے علوم یہ لوگ پڑھتے ہیں نا جی، قرآن و سنت اور شرعی اور فقہی علوم کے علاوہ جو کچھ علوم حاصل کرتے ہیں، یہ سب لوگ جہالت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنے بڑے جاہل ہو جاتے ہیں۔ ان میں ہمارے ملک میں ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کی ڈگریاں گننی شروع کریں تو گنی نہ جائیں، ان کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، تعلیم کی، وکالت کی، پی ایچ ڈی کی، اتنی بڑی بڑی ڈبل ایم اے، ڈبل پی ایچ ڈی، اتنی ڈگریاں ہیں کہ آپ ان کی ڈگریاں گن نہ سکیں، لیکن اتحیات نہیں آتی، درود شریف نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، سورۃ قل هو اللہ شریف نہیں آتی، آذان نہیں آتی، تکبیر نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی۔ بتائیے یہ کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ جہالت پڑھتے ہیں، جہالت، پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہی بات نبی پاک نے فرمائی، جب اللہ کی پہچان نہ ہو، جب اللہ کی پہچان نہیں، رسول کی پہچان نہیں، دین کی پہچان نہیں، تو جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو وہ جاہل ہے۔ ان من العلم جہلا، کئی علم جہالت ہوتے ہیں، وان من الشعر حکما، اور کئی شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں، وان من القول عیالا، اور کئی باتیں بوجھ ہوتی ہیں۔ قول، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے
بوجھ بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے۔ فقال سعسعۃ بن سوحان، سعسع بن سوحان کہتے ہیں صدق نبی اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ اما قولہ ان من البیان سحرا، یہ جو حضور نے فرمایا کہ ان من البیان سحرا، اس کے متعلق فرمایا کہ کوئی آدمی یکون علیہ الحق وهو الحن بالحجج من صاحب الحق، اس کے ذمے کسی کا حق دینا واجب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ذمے ہے لیکن وہ حجتوں میں اور بیان بازی میں خوب زبان دراز ہوتا ہے صاحب حق سے، جو حقدار ہے اس کے حق سے اس کی زبان دراز ہوتی ہے، یہ خوب دلائل کے ذریعے سے قوم پر جادو کر لیتا ہے اور فیذهب بالحق، اور حقدار کا حق مار لیتا ہے۔ کئی ہوتے ظالم ہیں لیکن وہ اپنے بیان اور دلائل کے جادو سے وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں اور حقدار کا حق چھین لیتے ہیں، تو یہ ہے بیان جادو۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، اور یہ جو فرمایا کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عالم بتکلف اپنے علم کی وجہ سے وہ باتیں کہتا ہے ما لا یعلم، جو جانتا ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، مسئلہ پوچھا بتا دیا حالانکہ جانتا نہیں، تو تکلف کے ساتھ ایسی باتیں کر دیتا ہے جس کو نہیں جانتا۔ فَيَجْهَلُهُ ذَلِكَ، یہ بات اس کی جہالت ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ ان من العلم، یہ علم ہے کہ ایک آدمی اگر مسئلہ نہیں جانتا تو وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ علم ہے۔ اور یہ بے علمی ہے کہ مسئلہ نہیں جانتا اور اپنی طرف سے مسئلہ بتا رہا، تو یہ بے علمی ہے، اسی کو جہالت کہا گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان من الشعر حکمت، بعض شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں، فرمایا یہ وہ اشعار ہیں مواعظ جس میں نصیحتیں ہوتی ہیں، بل امثال التي يتعظ الناس به، اور کچھ ایسی مثالیں لا کر جس سے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ وَأَمَّا مِنَ قَوْلُهُ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا، اور یہ جو کہا کہ بعض باتیں بوجھ ہوتی ہیں، فَعَرْضُكَ كَلَامَكَ وَحَدِيثُكَ عَلَىٰ مَن لَيْسَ مِن شَانِهِ وَلَا يُرِيدُهُ، وہ ہے کہ اپنا کلام پیش کرنا، اپنی باتیں اس شخص کے سامنے پیش کرنا جو سننا نہیں چاہتا، جس کی شان کے لائق نہیں، تیری باتیں سننا نہیں چاہتا، تو باتیں کری جا رہا، تو یہ بوجھ ہے اس کی باتیں۔ اذان مکمل ہو جائے۔ اللهم رب هذه الدعوة فعرض کا کلام کا، تو اپنا کلام پیش کرے، وہ حدیث کا، اور اپنی باتیں پیش کرے، علام لیس من شانہ، جس کی شان کے لائق نہیں اس کے سامنے، ولا یرید، جس کا سننے کا ارادہ نہیں اس کے سامنے باتیں کرے۔ تو جیسے ایک حدیث پاک میں، غالباً یہ بھی بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص نالائق آدمی کو، جو علم سیکھنا نہیں چاہتا، جو علم سیکھنے کے لائق نہیں ہے، جس کی توجہ نہیں ہے، اس کو بھی علم سکھاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ مقلد الخنازیر، یہ ایسے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈال رہا، کہ مقلد الخنازیر، خنزیر کے گلے میں ہار ڈال رہا۔ اس لیے علم سکھانے کے لیے بھی ڈھونڈ لینا چاہیے کہ کوئی لائق آدمی ہو، اس کو کوئی بات سمجھائی جائے، سکھائی جائے۔ نالائق کو بات سمجھانا یہ تو وقت ضائع کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بات سننا نہیں چاہتا، یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ بات، اور اس کے سامنے باتیں کری جائے، علم جھاڑتا رہے، تو یہ علم بھی، یہ گفتگو بھی بوجھ ہے۔ اور یہ حضور کا فرمان کا یہ معنی ہے کہ ان من القول عیالا، کئی گفتگو بوجھ ہو جاتے ہیں دوسروں پر۔
جی عن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال مر عمر بحسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسان کے پاس سے گزرے، وہو ینشد فی المسجد، وہ مسجد میں شعر کہہ رہے تھے۔ حسان بن ثابت شاعر تھا بڑا، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ساتھی آس پاس، اور وہ اپنے اشعار سنا رہے۔ فلحظ الیہ، تو حضرت عمر ان کی طرف توجہ ہوئے اور ان کو لحظ الیہ، ان پر ناراض ہوئے، یعنی غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فقال، انہوں نے آگے سے کیا کہا، کہتے کنت انشد فیہ من هو خیر منک، جناب میں تو شعر پڑھا کرتا تھا اور اس مسجد میں وہ ذات بھی تھی جو تیرے سے بہتر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور میں شعر پڑھا کرتا تھا، تو اس لیے آپ مجھے مت ڈانٹیں، مجھے گھورے نہیں، مجھے پڑھنے دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری کو ذرا زیادہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا گیا، لیکن چونکہ یہ صحابی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہا کرتے تھے، اس لیے بہت دفعہ حضور بھی ان کے اشعار سنا کرتے تھے اور یہ کافروں کے شعروں کا جواب دیا کرتے تھے، دفاع کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ حضور کے سامنے شعر پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں تو ان کے سامنے بھی پڑھتا تھا لہذا میں پڑھوں گا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا حضرت عمر کے گھورنے سے کہ کوئی اس معاملے کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے، لہذا حدود میں رہے تو چلے گنجائش ہے، لیکن حد سے تجاوز ہو جائے تو پھر مسجد میں منع کر دینا چاہیے۔ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ بمعناه زاد فخشی ان یرمیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازہ۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ ہے کہ فخشی ان یرمیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ڈر گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر مجھے جواب دے دے گا، جواب دے بھی دیا، تو حضرت عمر اس ڈر سے کہ حضور کا حوالہ دے کر یہ مجھے چپ کرا دے گا، فاجازہ، تو حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں بھئی، آپ حضور کے شاعر ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے ممبر رکھتے تھے مسجد میں، فیقوم علیہ، وہ ممبر پر کھڑا ہوتا تھا، یعجو من قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، حضور کی توہین کرتے تھے، یہ ان کو جواب دیتا تھا، ان کے جواب میں ان کی ہجو کرتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس مع حسان، حضور نے فرمایا کہ روح القدس حسان کے ساتھ تھا، ما نافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، جب تک دفاع کرتا رہے گا اس وقت جبریل امین اس کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا تو پھر جبریل ساتھ نہیں ہوں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان والشعراء يتبعهم الغاوون، یہ جو ہے شاعر لوگوں کے تابع دار بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، فرمایا اس کا استثناء ہے اگلی آیت میں، فنسخ من ذلك، یعنی اس سے منسوخ کر لیا گیا، واستثناء اور اس سے استثناء کر لیا کیا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ان کا استثناء ہے ایسے شاعر جو آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا میں آتے ہوں، ایسے شاعر اچھے ہیں، اور وہ اس زمرے میں نہیں آتے جس میں اللہ نے فرمایا انہم یقولون ما لا یفعلون وغیرہ۔ جی باب فی الرؤیا، رؤیا خواب کو کہتے ہیں جی۔ اولاً یہ سمجھ لیں کہ خواب کی 3 قسمیں۔ پہلی بات
یہ سمجھ لیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کے لیے کچھ اچھی خواب ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بشریٰ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے۔ اچھا، اچھی چیز نظر آ گئی، اذان سن رہا ہے، اذان دے رہا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، یا کسی نیک کام میں مصروف ہے، یا حج کے سفر کو جا رہا، یہ اچھی بات ہے، قرآن پڑھ رہا، قرآن کی فلاں صورت پڑھ رہا، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خواب دکھاتے تاکہ میرا بندہ خوش ہو جائے۔ اور دوسرا خواب تحزین من الشیطان ہوتا ہے جی، شیطان کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، شیطان ڈراتا ہے، کبھی کتا آ گیا، کبھی بلا آ گیا، کبھی کوئی سانپ نظر آ رہا، کبھی کوئی اور چیزیں، اور اس سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی کبھی اس طرح ڈراوا کرتا ہے خواب میں آ کر، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو خواب ہے نا، وہ ہوتا ہے اضغاث و احلام، وہ ملے جلے خیالات، کہ آدمی سارا دن جو کام کرتا ہے اور عموماً جن کاموں میں مصروف رہتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، دائیں بائیں جو کچھ دیکھتا ہے، تو رات کو خواب میں بھی اسی طرح کی باتیں، سبزی بیچنے والے کو سبزیاں نظر آ رہی ہیں، اور کتابیں پڑھنے والے جیسے یہ علماء طلباء ہوتے ہیں، یہ خواب میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث سنا رہا ہوتا ہے، کوئی سن رہا ہوتا ہے، کوئی استاد کی زیارت کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو اپنے دن کے احوال ہیں، جو اس کے آنکھوں کے سامنے جو دن کے نقشے ہوتے ہیں، وہی خیالات کچھ مجتمع ہو کر اور کچھ مل جل کر ملے جلے خیالات، وہ رات کو بھی اس قسم کی باتیں دکھائی دیتی رہتی ہیں۔ تو اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ بس اس کے خیالات کی ایک سکرین ہوتی ہے جو اس کے دماغ پر چل رہی ہے اور وہ رات کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے قسم کے جو خواب ہیں ان کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، جس کو بشریٰ من اللہ کہا گیا، اچھی اچھی تعبیریں ہوتی ہیں ان کی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا، اچھے خوابوں کو کہا گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی اچھے خواب نبوت کی برکات ہیں، بس اس کو آپ اس معنی میں سمجھ لیں کہ جیسے نبوت کی برکات اور اس کے فیوزات اور اس کے انوارات ہیں امت کو حاصل، تو یہ اچھے خواب بھی نبوت کی برکات میں سے ایک ایسی چیز ہے جو امت کو حاصل ہے، اور یہ امت کو ایسے خواب جو آتے ہیں یہ نبوت کی برکات ہے۔ اور 46واں حصہ اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت کی عمر ہے وہ 23 برس ہے، 23 برس، اور اس میں ابتداءً جب نبوت کا جب اعلان کیا اور نبوت کا آغاز ہوا، جس کو آپ بعثت کہہ سکتے ہیں، ابتدائی بعثت میں 6 مہینے تک آپ کو اچھے خواب آتے رہے، اس کے بعد پھر نزول وحی شروع ہوا، تو 6 مہینے جو ہے آدھا سال، یہ 23 برس کا 46واں حصہ ہے۔ تو 23 برس زمانہ بعثت اور نبوت ہے، اور اس میں 6 مہینے جو ہے یہ 46واں حصہ ہے جو حضور کو اچھے خواب آتے رہے، بعد میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو اس لیے اس کو 46واں حصہ کہا گیا۔ اچھا جی، اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب موسم معتدل ہو، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، اور آدمی کا اپنا مزاج اور طبیعت بھی صحت اور اعتدال میں ہو، نہ بیمار ہو نہ زیادہ پریشان ہو نہ زیادہ غم میں ہو، تو ایسے موقع کے خواب جو ہے نا عموماً ان کی تعبیریں ہوتی ہیں، وہ خواب تعبیروں والے ہوتے ہیں۔ اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا، جب دن رات مستوی ہوں، جب دن رات مستوی ہوں، برابر ہوں، مستوی کا یہی معنی، اور بعض احادیث میں اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب قریب ہو، تو اس کا یہی معنی ہے
کہ جب دن رات معتدل ہو، موسم اچھا ہو، کیونکہ گرمی کے موسم میں دن بڑے اور سردی کے موسم میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو جب یہ موسم معتدل ہو ان دنوں کے خواب جو ہیں وہ زیادہ اچھے اور تعبیر والے ہوا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور اذا اقترب الزمان کا یہ معنی بھی بعض نے کیا ہے کہ جب زمانہ قریب آ جائے، یعنی قیامت کے قریب جا کر جب بہت زیادہ شر، فساد اور فتنہ ہوگا، اس زمانے کے جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو بہت سارے معاملات میں خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کو کہا گیا اذا اقترب الزمان، کہ جب زمانہ قریب قریب ہوگا، یعنی قیامت کا قرب ہوگا، اس وقت نیک لوگوں کے خواب اچھے ہوں گے، سچے ہوں گے۔ یہ بھی بعض احادیث میں ہے اس کا یہ معنی۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ خواب جب آئے تو اس خواب کو، اگر تو وہ برا خواب ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ برا خواب ہے، تو اس کی بری تعبیر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کروٹ بدل کے سو جائے، اور بلکہ جب خواب آیا تو اٹھ کر بیٹھے اور چند مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے، اور یہ پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر پھونک مار لے، بائیں کندھے پر 3 دفعہ اس طرح دم کر کے پھر کروٹ بدل کر سو جائے، اور اپنا یہ خواب پھر کسی کو بتائے نہ، تو اس خواب سے انشاءاللہ کوئی اس کو نقصان نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور اچھا خواب بھی ہو تو خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ ہمیشہ عالم کے سامنے جو تعبیر کو اچھی طرح سمجھتا ہے، بلکہ ایسے عالم کے سامنے جو اس کو بھی خوب جانتا ہو اور اس سے محبت کرتا ہو، اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور معبر کو یہ چاہیے کہ اگر خواب کی اچھی تعبیر ہے تو بتا دے، اگر کوئی بری تعبیر ہے تو اس کو صدقہ دینے کی اور اس کو استغفار کرنے کا کہہ دے، بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں اور کوئی توبہ استغفار کریں تاکہ آپ شر سے محفوظ رہیں، اور برے خواب کی تعبیر بتانی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے پنجے میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، پرندے کے پنجے میں کوئی چیز پکڑی، تھوڑا سا پنجہ ڈھیلا ہوگا تو وہ چیز وہیں گر جائے گی۔ تو اس طرح فرمایا جب تم خواب کسی کے سامنے بیان کرو تو کسی عالم کے سامنے، اہل محبت کے سامنے بیان کرو، کیونکہ سننے والے نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی کے سامنے بھی خواب بیان کر دیا اور سننے والے نے اس کے متعلق کوئی بھی بات کہہ دی تو وہ ہو جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ایک ایسی چیز ہے کہ سننے والا جو کہہ دے پھر تعبیر ادھر کو گھوم جاتی ہے، پھر وہی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ خوابوں کے متعلق چند باتیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، فجر کی نماز کے بعد آپ جب جماعت کی طرف رخ پھیرتے تو پوچھ لیتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتا دیں۔ ایسے ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ آج ہم نے یہ خواب دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیتے۔ تو یہ خوابوں کا علم جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے، اور اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی کافی ملکہ عطا فرمایا، اور خواب کی تعبیر کو اللہ ہمیں بھی سجھا دیتے ہیں، ہم بھی بتا دیتے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ یہ خواب ایک الگ ہی جہان ہے، اور اس کی تعبیریں حیران کر دینے والی ہوتی ہیں۔ میں ایک دوست کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب سے ڈرتا بھی ہوں، میں پوچھ نہیں رہا کسی سے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، تو چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بے دھڑک ہو کر بتاؤ کیا خواب؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد کے محراب میں پیشاب کر رہا ہوں، میں مسجد کے محراب میں پیشاب کر رہا ہوں بیٹھ کر، تو میں ڈرا ہوا ہوں کہ اتنا برا خواب، اللہ کے گھر کی اتنی بڑی بے حرمتی کر رہا ہوں،
تو میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ میرے سے کوئی کفر تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ اس خواب سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ایسے کریں، مجھے مٹھائی کھلائیں، مجھے مٹھائی کھلاؤ، میں آپ کو تعبیر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ان کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بڑا ہو کر مسجد کا امام بنے گا، لکھ لو میری بات، اسی محراب میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ ان کی وہ تعبیر ایسے ہی رونما ہوئی، چند دن کے بعد ہی اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور آج کل ان کا بیٹا جو ہے وہ اسی محراب میں کھڑا ہو کر مصلی سناتا ہے۔ حالانکہ ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس خواب کے بعد اللہ نے ان کو فوراً بیٹا دیا اور یہ تعبیر پوری ہو گئی۔ تو اس طرح یعنی یہ خواب حیران کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے سنا تھا کہ ان کے خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیشاب کے چھینٹے قرآن پر گر رہے ہیں۔ تو میں تو بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوں اور میں بار بار توبہ کرتا ہوں کہ کہیں میرے سے کفر تو نہیں ہو گیا۔ تو انہوں نے ان بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو قرآن پاک کا حافظ بنے گا۔ تو یہی بعض تعبیریں خواب اور ہوتے ہیں، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بڑی سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ منہ کے سارے دانت گر گئے، منہ کے سارے دانت گر گئے۔ تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا، تعبیر پوچھی کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تعبیر دینے والے نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا خبیث آدمی ہے، بری تعبیر دی، اور ان کو غصے ہو گیا، جیل میں ڈال دیا۔ پھر ایک اور بزرگ کو بلایا اور ان کو کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ آپ تمام رشتہ داروں سے بعد میں مرو گے۔ اب یہ گردن جھکا کے بیٹھا اور کہتے ہیں جناب بات تو ایک ہی ہے، جو بات پہلے آدمی نے کہی اور جو آپ نے کہی بات تو ایک ہی ہے، لیکن پہلے والے کی تعبیر کو ہم کہیں گے کہ اس نے بری تعبیر دی، اور آپ کی تعبیر کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے اچھی تعبیر دی۔ تو تعبیر دینے والا ہاں تعبیر کسی کو خواب وقت کا ضیاع نہ ہو، ایسے فضول چھوٹی موٹی باتیں ملے جلے خیالات نہ ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا خواب کسی کو آیا ہے تو وہ تعبیر اس طرح لکھ کر جو ہے وہ میرے نمبر سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ رات کو کچھ دیر کے لیے واٹس ایپ کا میں وہ کھولتا ہوں اور پھر اس پر جو ہے وہ کوئی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں ساتھی یا کوئی خواب کی تعبیریں، تو کچھ دیر میں دیکھتا ہوں اور جواب دے دیا کرتا ہوں۔ ہاں یہ نمبر اب میں آپ کو کہیں یہ ادارے والوں کے مزاج کے خلاف نہ ہو، ان سے اگر آپ اجازت لے لیں تو میں نمبر بتا دوں گا اپنا۔ ہاں جی، باب فی الرؤیا، یہ خوابوں کی تعبیروں کا باب ہے۔ خوابوں کے متعلق ضروری نہیں کہ کوئی نیک آدمی کا خواب ہو، گناہگار آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آیا، وہ بھی سچا نکلا، اور حضرت یوسف کے زمانے میں جو بادشاہ کافر تھا اس کا خواب قرآن پاک میں ہے، اس کا خواب بھی سچا نکلا۔ تو خواب جو ہے یہ ضروری نہیں نیک ہو، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ چلیں باقی باتیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں باب فی الرؤیا سے آگے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔